السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک اور صحت ٹھیک تھی دلی آسان ماشاء اللہ چلو کرو تھی نماز ما چھو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں مقیم ہیں، اور یہ شہر پانی پت جو ہے ہندوستان کے شمالی ہندوستان کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہ شہر کافی مشہور ہے۔ پانی پت کی جو پہلی اور دوسری لڑائی ہے جو تاریخ میں مرقوم ہے، سبھی تاریخ کے جو شاگرد ہیں وہ ان معرکوں سے واقف ہیں۔ اور اسی کے علاوہ جو ہے شہر پانی پت جو ہے، یہاں پر زمانہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے پانی پت شہر کے عقب میں ایک شہر ہے جس کا نام کرکشیتر ہے، اور کرکشیتر جو ہے مہابھارت کی لڑائی کے لیے کافی مشہور ہے کہ وہاں پر جو ہے حق و باطل کے معرکے میں کوروں اور پانڈووں کے درمیان جو لڑائی ہوئی دھرمشیتر کرکشیتر میں، جس کو اخلاق کی معرکہ آرائی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی عین ہنگامے نبرد میں معرکہ آرائی میں جو ہے شری کرشن جو ہیں انہوں نے ارجن کو بھگوت گیتا کا اپدیش بھی دیا، اور کہا کہ انسان جو ہے ہمیشہ رضائی الہی کے لیے کام کرے، اور جو بھی کام کرے کام کے پھلوں کا تیاگ کرے۔ ہمیشہ انسان جو ہے نشکام کرم کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرم کرے، اور کرم پھل کا جو ہے ہمیشہ تیاگ کرے، یعنی اس لیے کام نہ کرے کہ مجھے اس کام میں کیا دنیائی مفاد ملنے والا ہے، بلکہ کام اس لیے کرے تاکہ اس کو پروردگار عالمین کے لیے کیا جائے۔ اور یہ ساری جو ہریانہ کی دھرتی ہے اس اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کافی معروف سرزمین ہے، اور خاص کر جو یہ پانی پت کی سرزمین ہے اس کو سرزمین اولیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پانی پت کے اس شہر میں بہت سارے مشہور اولیاء اور عرفاء کی زیارت گاہیں جو ہے مرج خلائق ہیں، اور آج بھی پانی پت کی اس سرزمین میں جو ہے حضرت خواجہ سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیارت گاہ ہے کافی معروف ہے۔ حضرت خواجہ حافظ سید شمس الدین ترک پانی پتی یہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیروی جو چشتی سلسلے کے کافی مشہور بزرگ رہے ہیں ان کے خلیفہ خاص اور خلیفہ مجاز تھے۔ اس کے علاوہ پانی پت میں مخدوم المشائخ شیخ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت گاہ ہے، اور اس کے علاوہ پانی پت شہر میں جو ہے حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر حضرت امام بدر الدین بدر عالم کی زیارت گاہ ہے، اور اسی کے علاوہ یہاں پر امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ جو شہداء پور قریب میں ہی عقب میں ہی پانی پت کے ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں مدفون ہے، اور ان اولیاء کاملین کے نام نامی سے یہ سرزمین کافی معنون اور معروف ہے۔ اور جہاں پر ہم اس وقت جو ہے کھڑے ہیں یہ بخشی ہندوستان حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور خانقاہ ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ان کی زیست تھی، اور اولیاء ہندوستان میں ان کا کافی خاصا ایک نام ہے اور ایک خاصا مقام ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے آباء و اجداد عراق کے رہنے والے تھے، اور
جو ہے جو سلیو ڈائناسٹی تھی، خاندان غلامہ تھا، خاص کر غیاث الدین بلبن، اس کے عہد میں ان کے جو ہے والد گرامی جو ہے یہاں پانی پت کی سرزمین میں تشریف لائے، پنجاب کی سرزمین میں مطمئن ہوئے۔ ان کے والد صاحب بھی عارف باللہ اور عالم باعمل تھے، اور ان کی جو والدہ تھی بی بی حافظہ جمال، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زاہدہ بندی تھی، کنیز تھی، اور انہی والدین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر جیسے اولاد سے نوازا، اور حضرت شاہ شرف الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے علوم جو اثری ہیں، نقلی اور عقلی علوم، منقول اور معقول علوم، دونوں کی تحصیل یہیں پر پانی پت میں جو ہے کی، اور اس کے بعد جو ہے سلوک کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی طبیعت بچپن سے جو ہے فقر کی طرف، قلندری کی طرف بہت اور جذب کی طرف مائل تھی، اور اپنے جذبہ وارفتگی میں اکثر جو ہے جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکلتے تھے، اور بہت دنوں تک جو ہے ان کا یہ جذب رہتا تھا، اور بہت دنوں کے بعد ان کے جذب میں افاقہ ہوتا تھا، اور ہر وقت ان پر استغراق کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ اسی استغراق کی کیفیت میں حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں اور پنجابی زبان میں جو ہے دوہے اور غزلیں کہا کرتے تھے۔ ان کی مشہور زمانہ جو ایک غزل ہے جو جذبہ وارفتگی میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قلندر بو علی ہستم، بنا میں دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ اور ان کے حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے پاس اکثر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر پانی پت ان کے پاس تشریف لاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بخشیے ہندوستان، یعنی ہندوستان کی جو روحانی خلت ہے اس جن کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ روحانی خلت عطا فرماتا تھا۔ اور حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بڈھا کھیڑا جو کرنال کے پاس ایک دیہات ہے، وہاں پر 12 سال تک انہوں نے دریا کے کنارے جو ہے عبادت کی، اور ان کا چلہ بھی وہاں پر کافی مشہور ہے۔ اور 12 سال کے بعد جو یہ باطنی قوائف میں مصروف تھے اور رہبر کامل کی تلاش میں تھے، تو غیب سے جو ہے، باطن سے جو ہے، ان کو معنوی اعتبار سے جو ہے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربیت نصیب ہوئی، اور ان کو عالم رویا میں اور عالم معنوی میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا۔ ان کی حتیٰ کہ یہ لاولد تھے، لیکن ان کی کنیت جو بو علی ہے، اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے بعد ان کے سینہ مطہرہ سے ہمیشہ حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی مرتضیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اسی لیے ان کا نام بوئے علی یعنی علی کی خوشبو والا جو ہے مشہور ہوا۔ اور حیدری طریقے میں، قلندری طریقے میں، حیدری ملنگوں کے طریقے میں اس زیارت گاہ کا جو ہے بہت کافی مقام ہے، اور یہ ابیات بھی حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہی منسوب ہیں، حتیٰ کہ بعض ان کو لال شہباز قلندر کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن اصح یہی ہے کہ ان ابیات کا تعلق شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی جانب ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے حیدریم، میں حیدری ہوں، قلندرم مستم، میں قلندر ہوں، مست ہوں، بندے مرتضیٰ علی ہستم، میں علی مرتضیٰ کا غلام ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام مست رندوں کا جو ہے پیشوا ہوں، کہ من سگے کو یہ شیر یزدانم، کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے کوچے کی نوکری اختیار کی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں ہی ان کے خلیفہ خاص اور ان کے خاص دوست حضرت مبارک علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر مبارک ہے، ان کی تربت مبارک بھی ہے، اور یہاں پر اور ایک تربت جو ہے مقرب علی خان کی ہے، جو جہانگیر بادشاہ کے وقت میں دیوان خاص کے ملازم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ سرکاری نوکری
داری جو ہے اور وہ رسالداری جو ہے اس کو ترک کر کے جو ہے فقراء کی سنگت اختیار کی اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی میں ہی یہاں پر مدفون ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ ادھر کی طرف دکھا سکتے ہیں، یہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مزار کا جو ہے اس کی مین انٹرنس ہے، اس کا مین جو داخلے کی جگہ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس کے صحن میں ہی جو ہے مشہور ادیب اور شاعر حضرت مولانا خواجہ الطاف حسین حالی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اور حالی جو ہے بہت بڑے شاعر تھے جن کا مسدس حالی امت مرحومہ کی زبوں حالی پر جو انہوں نے لکھا ہے وہ اردو ادب میں خاصا مقبول ہے، جس کا ایک شعر مجھے ازبر ہے کہ وہ کہتے ہیں، حالی کہتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب ستم امت پہ تیری۔ اور یہ درگاہ جو ہے ہمیشہ فقراء کے لیے، زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے۔ اور یہاں پر زیارت گاہ کے ساتھ ہی ایک خانقاہ اور مسجد جس کو قلندری مسجد بھی کہتے ہیں بنی ہوئی ہے، جہاں پر نماز پنجگانہ کے علاوہ جو ہے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر جو ہے اس آستانے کے قریب ایک حوض ہے، ایک پانی کی باولی بھی ہے، جہاں پر جو ہے زائرین آ کر کے اس کا پانی بھی نوش کرتے ہیں اور اس سے وضو وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ خانقاہ اور یہ جو زیارت گاہ ہے پانی پت کی سرزمین میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے سکون کی اور قرار کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے جو ہے سالکین راہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بیش بہا روحانی نعمتوں کا خزانہ پاتے ہیں۔ اور جو بھی عشاق اہل بیت اطہار ہیں، جو بھی مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عقیدت مند ہیں، اور جو بھی اور اس کے علاوہ بھی مسلمان بلا لحاظ مشرب اور بلا لحاظ مسلک حتیٰ کہ غیر مسلمین کا بھی اس جگہ تانتا بندہ رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں دستبہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا جو روحانی فیض ہے تمام خلقت پر تادیر قائم رکھے۔ اور کہا ہی جاتا ہے اگر دنیا سراسر باد گیرد چراغ اولیاء ہرگز نہ میرد، اگر دنیا میں کتنی بھی آندیاں چلے گی لیکن جو چراغ اولیاء نے روشن کیے ہیں ان ہندوستان میں، ان خاک نشین فقراء نے دور افتادہ علاقوں میں جو چراغ روشن کیے ہیں، کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو ایمان کے چراغ روشن کیے ہیں، اور اس کے دم قدم سے اتنے لوگ جو ہے اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی ہے وہ قوم ہمیشہ اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے دنیا میں اور وہ رسوا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ہمارے محسنین ہیں جن کے دم قدم سے کفرستان میں جو ہے اسلام کی اور ایمان کی شمع فروزاں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کی ارواح پر ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا، اور ولایت کا یہ سلسلہ ہندوستان کی سرزمین ہند و پاک کی اس سرزمین میں اس کو اتنا پھیلایا کہ لوگ جو ہے شریعت کے علاوہ طریقت اور معرفت اور حقیقت کے جو ہے باغ ہیں، بغیچے ہیں، خلد بری ہیں، ان کی نعمتوں سے آج بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اور یہ ہم نے یہ لائیو ویڈیو اس لیے بنائی ہے، ورنہ میری یہ مطلب عادت نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن بہت سارے جو خانقاہ کے ساتھ ہمارے وابستگان ہیں انہوں نے یہ اصرار کیا تھا کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو اس جگہ کے کچھ قواعد سے ہمیں جو ہے باخبر کریں۔ تو آپ کی جناب میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات بولوں گا کہ جو حضرت شاہ شرف الدین بولی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
ان کے بارے میں علامہ اقبال کی مشہور زمانہ جو نظم ہے اسرار خودی، اس میں بھی علامہ اقبال نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی فقر کی غیوری کے بارے میں اور ان کی خود شناسی کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت اچھی اچھی ابیات لکھی ہیں، جن کا اس وقت دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ بس آپ سب جو ہے خانقاہ حیدری سے یہ وابستہ جو اس میڈیا سے وابستہ ہیں وہ سب زیارت کرائیں، اور میں جو ہے عمیر بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ارد گرد کے آس پاس کے جو در و دیوار ہیں اس خانقاہ کے، اس کی زیارت کرائے اور دکھائیں ہمارے سامعین کو کہ کس طریقے سے آج بھی بو علی کے درگاہ میں ہواؤں میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے عشق کی خوشبو سمائی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کریں آپ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ Alam potensi besar saja. فرمائیے۔ شاید بہترین بنائیت اعتکاف کوٹری۔
یہ چھِ بہتریٖن یِم بَنٲیِتھ اعتکاف پوسٹہٕ یَپٲرۍ پرٛون تعمیٖر یَتھ واریاہ چھِ لایِٹ کَم السلام علیکم ورحمۃ اللہ